الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. دنیاوی زندگی کا خلاصہ، مغز، پوری دنیاوی زندگی کی نعمتوں کا مغز سکون ہے، اطمینان ہے، راحت ہے. اللہ کی یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے خاص عطا سے کسی کو عطا فرما دے. سکون، اطمینان، راحت، یہ کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں، کسی کارخانے میں تیار ہوتی ہوں، کسی بازار اور منڈی میں پیسوں سے بکتی ہوں کہ پیسہ ہے تو اطمینان بھی ہو، پیسہ ہے تو راحت بھی ہو، عہدہ اور منصب ہو تو سکون بھی ہو. یہ اللہ کی خاص عطا ہے جو فیکٹریوں میں نہیں بنتی، کارخانوں میں تیار نہیں ہوتی، منڈیوں اور بازاروں میں پیسوں سے بکتی نہیں ہے. پیسے سے آپ سکون کی چیزیں لا سکتے ہیں، سکون نہیں. اے سی بھی لگا سکتے ہیں، گدا بھی اچھا لا سکتے ہیں، میٹھی نیند نہیں. پیسوں سے آپ گھر کی دہلیز بڑی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں محبتوں کی خوشبو پھیل جائے، پیسوں سے نہیں. پیسوں سے آپ تحفے تحائف لا سکتے ہیں، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کا احترام اور قدر بیٹھ جائے، پیسوں سے نہیں. تو پیسوں سے راحت کے نقشے ضرور اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن راحت ایسی چیز نہیں جو پیسوں سے مل جائے. یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہے، خاص عطا ہے. اور اس دنیا کا بہت خوش نصیب آدمی ہے جسے اللہ یہ اطمینان اور سکون اور راحت اس زندگی میں عطا فرما دے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے، جسے یہ دنیا میں یہ دولت ملی ہے، یہ علامت ہے کہ کل کی زندگی بھی کس کی بڑی اچھی ہے. اللہ اپنے پیاروں کو دنیا کا کوئی نقشہ دے یا نہ دے، لیکن اللہ اسے سکون اور اطمینان سے محروم نہیں کرتا. اللہ اپنے دشمنوں کو اس دنیا میں زندگی کے سارے نقشے دے سکتا ہے، لیکن نہیں دیتا تو سکون اور اطمینان نہیں دیتا. یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی خاص عطا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے جس سے اللہ کے دربار سے یہ دولت حاصل کی جا سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم وهو اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ علیکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس دنیا کا اطمینان اور راحت اور سکون اس میں ہے کہ تمہارے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ تم دنیا کے لحاظ سے ان پہ نظر رکھا کرو جن کے پاس وہ بھی نہیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے.
جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں تو ان پہ نظر رکھو، الی من ہوا اسفل منکم، جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اگر آمدنی تمہاری تھوڑی ہے تو پاگل خانے میں دیکھو جن کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اور ساری دنیا کی تجوریاں تمہارے پاس بھری ہوئی ہوں، بتاؤ عقل نہ ہو تو کس کام کی؟ اگر تمہارے گھر کی دہلیز لمبی چوڑی نہیں ہے تو انہیں دیکھو جن کے پاس صحت کی نعمت نہیں ہے۔ اگر تمہارا گھر میلوں پہ پھیلا ہوا ہو، صحت نہ ہو تو بتاؤ کس کام کی ہے؟ لیکن یہ نادان انسان ہے، بس اوقات ہزاروں نعمتوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی نظر اس پر ہوتی ہے جو اس کے پیر نہیں ہے، تو جو نعمتیں ہوتی ہیں اس سے بھی لطف سے محروم ہو جاتا۔ حرص، ہوس، حسد، بغض، عداوت، ساری زندگی کا لطف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہیں، طبیب اعظم ہیں، مربی اور مشفق ہیں، اس امت کے سب سے بڑے مہربان اور خیر خواہ ہیں۔ نسخہ تجویز فرمایا ہے، فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم انہیں دیکھو جن کی حیثیت تم سے بھی کم ہے، وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، انہیں مت دیکھو جو تم سے بھی بالا تر ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ نتیجہ ملے گا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی نہ قدری نہیں کرو گے، اس کا شکر ادا کرو گے۔ ایک شخص مسجد سے باہر نکلے، چپلیں غائب ہو گئی، ایک اندر سے شکوے کی آواز آئی، نماز بھی پڑھی ہے اور چپلی بھی میری چلی گئی۔ گیٹ پہ کھڑا ایک شخص ایک ٹانگ پہ کھڑے بھیک مانگ رہا ہے، فوراً دل پہ چوٹ لگی ہے، چپلیں گئی ہیں، ٹانگ تو سلامت ہے۔ اپنے سے کمتر پہ نظر تو رکھے، اللہ نے لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مبارک ایک شخص کے غلام تھے، اور اس نے اپنے باغ میں انہیں ملازم رکھا ہوا تھا۔ ایک دن مالک آیا اور اس نے طلب کیا کہ انار لے کے آؤ۔ اللہ کی شان انار لے کے آئے تو کھٹا نکلا، کہا دوسرا لے کے آؤ، اللہ کی شان وہ بھی کھٹا نکلا۔ پیشانی پہ بل آئے، لہجے میں تیزی آئی، کہا تیسرا لے کے آؤ۔ جب تیسرا لے کے آئے تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ اب غضبناک ہو گیا کہ تجھے ابھی یہ بھی اندازہ نہیں کہ میٹھا اور کھٹا کون سا ہوتا ہے۔ تو مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے باغ میں رکھا ہے، کھانے کی اجازت کہاں ملی ہے؟ جب سے یہاں ہوں اب تک ایک بھی اس کا پھل نہیں کھایا۔ بہت متاثر ہوا، بہت متاثر ہوا، اسے آزاد بھی کیا اور اپنی بچی سے اس کا نکاح بھی کرایا۔ باپ ایسا نیک ہو، اہلیہ بھی ایسی فرما بردار ہو، پھر اللہ نے جو اولاد دی ہے وہ اولاد عبداللہ ابن مبارک جیسی ہے۔ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، تو اپنی زندگی کا رنگ بتاتے ہیں کہ دور اول تو تھا کچھ غفلت میں، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا فضل ہوا، پھر اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں اچھی زندگی تھی، خوشحال زندگی تھی، اچھی سواری اور اچھی رہائش تھی، اور اعلیٰ درجے کی زندگی کا رہن سہن تھا، لیکن پریشانی ساتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔
اللہ کا فضل ہوا، زندگی کا رخ بدلا، بیٹھنا اٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوا، دیکھنا نظر ان پہ ہونے لگی جن کے پاس وہ بھی نہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرما رکھا ہے، تو ایسا لگا اللہ نے راحت و آرام کے دروازے کھول دیے، راحت و آرام اور سکون کے دروازے کھول دی ہے۔ اپنے سے کمتر پہ نظر ہو، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی پیاری دعا سکھائی ہے۔ فرمایا اللہم قنعنی فیما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ جو عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت نصیب فرما، اور جو کچھ عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اور سچ یہ ہے کسی گھڑی میں اللہ کے ہاں ہماری یہ فریاد قبول ہو جائے، ساری زندگی کے مسائل ہی حل ہو جائے۔ کسی گھڑی اللہ کے ہاں یہ ہماری فریاد قبول ہو جائے، ساری زندگی کے مسائل ہی حل ہو جائیں۔ اللہم قنعنی فیما رزقتنی، اے اللہ جو عطا فرما رکھا ہے اس پہ قناعت نصیب فرما، اطمینان نصیب فرما، خوشی نصیب فرما، اطمینان ہو۔ دنیا ہے، دنیا میں رہنا ہے، گھر بھی چاہیے، کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں بھی چاہیے، زندگی کی ضروریات بھی چاہیے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ سب چیزیں مبارک ہیں۔ بلا کیا ہے کہ دنیا میں آدمی حریص بن جائے۔ یہ سب چیزیں مبارک ہیں، زندگی کے لیے بربادی کیا ہے کہ آدمی حریص بن جائے، اپنے سے آگے پہ ایسی نظر جمی ہے کہ بھاگتے بھاگتے ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچا اور ایک اس سے بھی آگے اسٹیٹس نظر آیا، پھر ہانپتے دوڑتے وہاں پہنچا اور ایک کی زندگی کا معیار اس سے بھی آگے کا نظر آیا، وہاں زندگی بھر دوڑتا ہوا پہنچا اور ایک کی زندگی کا معیار اس سے بھی اعلیٰ نظر آیا، تو کتنا بھاگے گا، کتنا دوڑے گا، کتنا ہانپے گا، اور پھر سکون کہاں کا، پھر سکون کہاں کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا غم نہ بننے دینا، دنیا کو میرا بڑا غم نہ بننے دینا، یہ نہیں تو وہ نہیں، ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں، یہ زندگی کی ایسی چبن ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس مصیبت سے محفوظ فرمائے، یہ ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو بیکار کر دینے والی مصیبت ہے۔ ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں کھیل رہا، لیکن یہ اندر کی چبن ہے، حرص ہے، جاہ کی ہے یا دولت کی ہے، یہ اندر ایسی لگی ہے کسی کروٹ سکون نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زندگی میں راحت مل جائے، قناعت مل جائے، اطمینان اور سکون آ جائے، انظروا الی من هو اسفل منکم، اسے دیکھو جو تم سے کم حیثیت میں ہے، جن کے پاس وہ بھی نہیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، اور ایسے زندگی میں بہت مل جائیں گے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلے ارشاد میں اس سے بڑھیا بات ارشاد فرمائی، فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے کم سر کے دیکھو، قناعت مل جائے اور نعمتوں کا شکر نصیب ہو جائے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے کے دیکھو تاکہ اس جیسے بننے کی فکر پیدا ہو جائے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ اور میرے عزیزو ہمارا معاملہ بالکل ہی برعکس ہے، جمعہ پڑھ لیا تو پھر بھی اطمینان ہے، کہ کتنے ایسے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، یہ شریف آدمی بیٹا جمعہ تو پڑھتا ہے، دو چند پڑھ لیے تو بہت مطمئن کہ دین کا بہت بڑا حصہ زندگی میں آ گیا۔
حالانکہ چند روپے یہ بھی پیسہ مال ہے، لیکن چند روپے کسی کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا، بلکہ ہزاروں آ جائیں تب بھی مالدار نہیں کہتا، بلکہ لاکھوں آ جائیں تب بھی اسے مالدار نہیں کہا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر کروڑوں والوں پر ہے، بلکہ اب تو کروڑوں رکھنے والا بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں کہتا، اس لیے کہ اس کی نظر اربوں والوں پر ہے۔ اور بدقسمتی سے جس کو یہ حرص و ہوس کی بیماری لگ جائے تو اربوں بھی ہوں تب بھی وہ اندر کا فقیر ہی رہتا ہے، تب بھی وہ اندر کا فقیر ہی رہتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں عجیب سی سوچ بن چکی کہ جو ٹوٹے پھوٹے دین کی شکلیں موجود ہیں مطمئن ہیں، اس لیے کہ نظر اس پر ہے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اگر گھر میں دوپٹہ ہے تو اس مخلوق پہ نظر ہے جن کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں، تو اپنے دوپٹے پر بھی مطمئن۔ ہر شخص اپنی دینی زندگی میں مطمئن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ زندگی میں راحت و آرام یہ اللہ کی عطا ہے۔ کیسے ملے گی؟ جب اپنے سے کمتر کو دیکھو گے اور دین میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو گے، اللہ یہ دولت اس دنیا میں عطا فرما دیں گے۔ راحت مل جائے گی، سکون مل جائے گی، اطمینان ہو جائے گا۔ اور یہ دنیا کی ایسی دولت ہے، ایسا لگتا ہے دنیا میں نایاب ہو چلی ہے، دنیا میں نایاب ہو چلی ہے۔ یہ کوئی نہیں، نقشے سارے سکون کے ہیں، راحت و آرام کی ساری شکلیں ہیں، نہیں ہے تو سکون اور راحت کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ وظیفہ دے کر گئے ہیں، اللہم کنعنی فیما رزقتنی وبارک لی فی۔ اے اللہ جو عطا فرمایا ہے اس پہ قناعت دے دے اور اس میں برکت دے دے۔ سبحان اللہ۔ برکت کا معنی یہ ہے کہ نعمت کی شکل کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لیکن اللہ اس میں نفع بہت رکھ دے۔ لیکن آج کا دور کثرت کا ہے، آیا کتنا ہے، تنخواہ کتنی ہے، آمدنی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، یہ کوئی نہیں پتا کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا، اس سے زندگی میں حاصل کیا ہو رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا سکھائی؟ اے اللہ جو دیا ہے قناعت دے دے اور اس میں برکت دے دے۔ سبحان اللہ۔ برکت مل جائے تو شکل کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لطف تو آئے گا۔ بس اوقات چٹائی ہوتی ہے اور چھوٹی سی جھانپڑی ہوتی ہے اور نیند میٹھی آ رہی ہوتی ہے، اور بس اوقات کوٹھی ہوتی ہے اور اے سی اور گدا ہوتا ہے اور نیندوں گولیوں سے بھی نیند کوئی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے کہ گولیاں بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں نا۔ روکھا سوکھا کھا رہا ہے لیکن لطف لے رہا ہے، اور دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے سجے ہیں، مزہ ہی کوئی نہیں آ رہا۔ پیوند شدہ ہے لیکن آرام سے ہے، زرق برق پہنا ہے لیکن اندر بے چینی کی آگ جل رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نسخہ تجویز دے گئے، وظیفہ بتا گئے کہ اس دنیا میں راحت و آرام، اس دنیا میں سکون اور چین کس میں ہے؟ حرص نہ ہو، ہوس نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوتیں نہ ہو، اس دنیا کی خاطر کیا ہو؟ قناعت ہو، قناعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشت ما قسمت لی۔ اے اللہ ایسا ایمان دے دے جو آپ میرے لیے کسی زندگی کی نعمت میں حصہ مقرر کر دیں، میں اس سے دل و جان سے راضی ہو جاؤں۔ اے اللہ ایسا ایمان دے دے زندگی کی کسی نعمت میں جو حصہ آپ میرے لیے مقرر کر دیں، حسن میں، جوانی میں، صحت میں، معیشت میں،
آمدنی میں، گھر میں، بیٹیوں میں، بیٹوں میں، اولاد میں، اے اللہ جو حصہ آپ مقرر کر دیں مجھے دل سے اس پر خوشی اور اطمینان ہو جائے۔ اے اللہ ایسا ایمان دے دے، ایسا ایمان دے دے۔ اور یہ کیسے نصیب ہوگا؟ جب آدمی اپنی زندگی میں ان پہ نظر رکھے گا جو حیثیت میں اس سے بھی کمتر ہے۔ چلو بھائی، صحت بھی کوئی نہیں ملی، مال بھی کوئی نہیں ملا، ہاں گھر بھی اپنا کوئی نہیں ہوا، آمدنی بھی کوئی بڑھیا کوئی نہیں، بتائیے ان سب سے بڑھ کر ایمان کی نعمت نہیں ہے؟ اگر اللہ نے وہ دے رکھی ہے تو ساری زندگی سر بسجود رہیں تب بھی اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تب بھی اس کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس یہ دولت بھی کوئی نہیں ہے، یہ دولت بھی کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، جنت میں بھی اسی نعمت کا شکر ہوگا جب اس کی قدر و قیمت آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی اور کہے گا اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے بہت بڑی نعمت دی، ہدایت کا نور عطا فرمایا تھا، ہدایت کا نور عطا فرمایا تھا۔ تو میرے عزیزو، اللہ سکون عطا فرما دے، اطمینان عطا فرما دے۔ وظیفہ کیا ہے؟ اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اور دوسرا اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما دے، سکون دے دے، اطمینان دے دے، عزت اور عافیت کی روزی دے دے، سکون اور کی دولت عطا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم اس دنیا میں بھی حسنہ کے محتاج ہیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور کل کی زندگی بھی حسنہ کے محتاج ہیں۔ اس دعا کا اہتمام بھی ہو، عمل بھی اس کے موافق ہو، اللہ یہ دولت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کہا سننے میں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔